بولو کیونکہ یہ سنت محمد رسول اللہ نہیں ہے، یہ طریقہ رسول اللہ نے ہمیں. حدیث میں ایک آتا ہے قصہ، حضرت علی عیدگاہ میں آئے تو ایک نمازی عیدگاہ کے اندر 2 رکعتیں نماز پڑھا. اللہ اکبر. حضرت علی کہنے لگے نمازی یہ 2 رکعتیں تجھے جہنم میں لے کر جائیں. 2 رکعتیں. اس نے کہا علی کمال کہتے ہو، میں اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہوں، تم کہتے ہو یہ نماز جہنم میں لے جائے گی؟ کہا ہاں. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے والے دن عیدگاہ میں کوئی نماز. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، نبی نے نہیں پڑھی، میں گانے تو نہیں گائے، ڈانس تو نہیں کیتا، میں بھی تو نماز ہی پڑھی، یہ گناہ ہو گیا. آخر حرج کیا ہے؟ ہمارے یہاں جو بات چلتی ہے نا وہ آخر حرج کیا ہے تو اللہ کا نام. کہا حرج یہ ہے کہ تو امام کائنات سے زیادہ دین جاننے والا ہے، تو رسول اللہ سے بڑھ کر متقی ہے. یہ بات تو کنفرم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا اجر و ثواب بہت ملتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں، درود ہی پڑھتے رہو، بغیر مانگے بھی مالک عطا کر دیتا ہے. لیکن اذان دینا عبادت ہے یا نہیں؟ کس نے سکھائی؟ اللہ نے رسول کو بتائی، رسول نے امت کو بتائی. ٹھیک ہے، تو بتاؤ کیا اس اذان سے پہلے رسول اللہ نے درود سکھایا؟ اگر سکھایا تو دین، اور اگر نہیں سکھایا تو دین. کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مار دھاڑ نہیں، موٹا سجدہ کا اصول. اگر حدیث میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان سے پہلے الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ. یہ نور من اللہ کہنا تو ویسے ہی توحید کے خلاف ہے کہ اللہ کے نور میں سے کوئی نہیں نکلا، وہ اللہ اکیلا ہے، یکتا ہے کتاب میں. اگر یہ رسول اللہ نے سکھایا تو دین، اور اگر نہیں سکھایا تو یہ دین نہیں ہے، بدعت ہے. اور حدیث سے ساری چھان مارو، اللہ کے نبی نے اذان سے پہلے درود ہاں بعد میں سکھایا ہے. بعد میں جب اذان پوری ہو جائے تو پھر درود پڑھو. درود کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقام وسیلہ کا سوال کرو، وہ دعا کرو. تو جہاں جہاں اللہ کے نبی نے عمل کیا ہے ویسے ویسے عمل کرنا چاہیے. اپنی طرف سے دین میں اضافہ نہیں کرنا چاہیے. کیا سود کا پیسہ بینک سے لے کر بغیر ثواب کی نیت سے کسی جگہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بینک میں چھوڑو گے تو یہود و نصارہ کے استعمال میں آئے گا. پہلے تو اللہ سے توبہ کرو کہ آئندہ پیسہ بینک والے سود والے اکاؤنٹ میں فکس ڈپازٹ نہیں کرواؤ گے، سود والے کھاتے میں نہیں رکھو گے. مجبوری اگر رکھنی پڑی تو کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھو گے، جہاں جتنے رکھو گے 20 سال کے بعد بھی اتنے ملیں گے، اضافہ نہیں ہوگا. پہلے تو یہ توبہ کرو، پھر اس پیسے کو دے کر اس حصے کو لے کر کہیں لیٹرین میں بنوا دو، گندا پیسہ گندی جگہ پہ لگا دو، جان چھڑاؤ. ثواب کی نیت سے، ثواب کی امید پر اللہ نام کا پیسہ نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اللہ پاک ہے اور پاک چیز کو پسند فرماتا ہے. سید کا معنی کیا ہے؟ سید سردار کو کہتے ہیں، جیسے انگلش میں سر، انگلش میں سر، عربی میں سید. یہ ذات و پات یہ صرف ہمارے تعارف کے لیے ہے. یہ سید ہے، یہ شاہ ہے، یہ راجپوت ہے، یہ رانی ہے. کس لیے ہے؟ صرف تعارف کے لیے. تعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں کسی کو سید ہونے کی بنا پر نجات، وگرنہ سید ابو جہل شاہ تھا سید یا نہیں تھا، قریشی یا نہیں، اوریجنل قریشی ہاشمی مکی، لیکن رسول اللہ کے دین پہ نہیں چلا تو کیا نجات مل گئی؟ یہ غلط ہے. سید کی سین کو بھی سلام ہے، سید جو مرضی کا فرا جائے نہیں. یہاں دین محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل نے نہیں مانا، ابو لہب نے نہیں مانا. سید ابو جہل ابو لہب کہاں گیا؟ جہنم میں. اور حبشہ کے بلال نے مان لیا تو کیا مقام ملا؟ اللہ کے نبی پوچھتے ہیں بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں جنت میں چل رہا تھا، تمہاری دنیا میں چلنے کی آواز جنت میں آ رہی. تو ابھی
کوئی مارا نہیں، جنت میں پہنچا نہیں، دنیا میں ہے، لیکن تیرے چلنے کی چھاپ آواز اللہ کی جنت میں سنائی دے۔ تو یہاں وہ ہے جو تقوی اختیار کرے، وہ ذات کا آرائن ہو، موچی ہو، کوئی بھی ہو، اللہ کی ذات و پاک کی وجہ سے معافی۔ اسی لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی سے کہہ دیا تھا بیٹی عمل کرنا، پکڑی گئی تو میں چھڑا۔ سیدوں کی ماں سے کہہ دیا تھا تو پیچھے کون بچا؟ یہ ہندوؤں کے ہاں سسٹم ہے، شوگر، برہمن، کھشتری، انہوں نے پارٹیشن کی ہوئی ہے، یہ کرے گا یہ کرے گا۔ اسلام میں ایسا نہیں ہوگا، یہاں سارے اللہ کے بندے ہیں۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔